بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ابھی 2014 کو گزرے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ آپ کو یاد ہے کہ 2014 میں بھی چند ہزار مظاہرین نے اسلام آباد کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اور اب ایک دفعہ پھر پچھلے 2-3 دن سے اسلام آباد چند ہزار مظاہرین کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے۔ ان مظاہرین پر یقیناً آپ سننا چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ بات کریں، آپ کو بتائیں کہ ان کو اسلام آباد سے کیسے واپس بھیجا جائے گا، پرامن طریقے سے واپس جائیں گے یا ان کے خلاف کوئی آپریشن ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے 2 انتہائی اہم معاملات پر ہم بات کریں گے۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ بھارتی نیوی کے ایک حاضر سروس افسر کلبھوشن یادیو کا ایک کنفیشنل ویڈیو سٹیٹمنٹ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے، جس میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کو منظم کرنے میں ملوث تھا۔ اور دوسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں ایک آپریشن شروع ہو چکا ہے، جس کا مقصد ان دہشت گردوں کا قلع کما کرنا ہے جو کہ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں، ذرا وہ ویڈیو سٹیٹمنٹ کا ایک کلپ ہم سن لیتے ہیں جس میں کلبھوشن یادیو نے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ پاکستان میں کیا کچھ کر رہا ہے۔ I realized during this process that RAW is involved in some activities related to the Baloch liberation movement within Pakistan and the region around it. There are finances which are led into the Baloch movement through various contacts or various ways and means into the Baloch liberation, and the various activities of these Baloch liberation and the RAW handlers go towards activities which are criminal, which are anti-national, which can lead to naming or killing of people within Pakistan. تو یہ کلبھوشن یادیو نے جو باتیں کی ہیں یہ پاکستان میں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ پاکستان میں بہت سے لوگ بہت سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں اور کراچی میں بھارت کی خفیہ ایجنسی RAW جو ہے وہ تخریب کاری میں ملوث ہے، اور ہم نے اپنے اس پروگرام میں اس پہ کئی دفعہ بات کی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کا ایک بہت بڑا اخبار ہے دی ہندو، اس میں کچھ سال پہلے میں نے اپنے نام سے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور اس میں بھارت کے اخبار میں ہم نے بھارت کی سازشوں کو بے نقاب کیا تھا۔ اس کا بھی یہ آپ ایک عکس دیکھ لیں، اور اس میں واضح طور پہ ہم نے رینڈ کارپوریشن کی جو ایک ریسرچ سکولر ہیں کرسٹین فیئر، ان کا ایک آرٹیکل جو ان کے فورن افیئرز میگزین میں شائع ہوا تھا، اس کو بھی کوٹ کیا تھا، جس میں کہ کرسٹین فیئر نے یہ کہا کہ اس کو زاہدان میں جو انڈین کونسلیٹ کے ڈپلومیٹس تھے انہوں نے اس کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ وی آر پمپنگ منی ان بلوچستان۔ تو اس وقت تو یہ بات صرف کرسٹین فیئر بتا رہی تھی، لیکن اب خود بھارت کی خفیہ ایجنسی RAW کا ایک افسر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں مداخلت کر رہا تھا۔ تو گفتگو کے لیے آج ہمارے پاس موجود ہیں جناب دانیال عزیز صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، رکن قومی اسمبلی، جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ دانیال عزیز صاحب، اس وقت ہر پاکستانی یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ یہ جو کلبھوشن یادیو کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور اس میں جن انکشافات کا اس نے اظہار کیا ہے، تو کیا اس کے بعد پاکستان کی حکومت انٹرنیشنل فورمز پہ یونائٹڈ نیشنز میں جا کے تو انڈیا کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرے گی؟ جی بالکل حامد صاحب، اور یہ پہلی ایسا موقع نہیں ہے۔ پہلے بھی جب وزیر اعظم صاحب UN کے جنرل اسمبلی میں گئے تھے، اس کے علاوہ جب امریکہ گئے تھے تو اس وقت بھی ایک ڈوسیئر جو بلوچستان سے ہی منسلک تھا وہ پیش کیا گیا تھا، اور سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے بھی اور امریکن حکومت کو بھی۔ تو یہ جو بلوچستان کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہیں انڈیا کے، اس کا بالکل اس حکومت نے اور اس سے پہلے بھی پاکستان نے ہمیشہ یہ عیاں کیا ہے، بلکہ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیا ہے، اس کا پرچار کیا ہے۔ جس فورم پہ اس کا لیگل یا ایک پولیٹیکل یا پبلک ریکورس تھا، اس میں پاکستان نے کوئی گریز نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکارڈ ساری دنیا کے لیے کھلا ہے، اور کوئی بھی آپ اپنا نکال کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں واضح طور پر اس کی ہینڈنگ اوور اور ٹیکنگ اوور اس ڈوسیے کی مختلف فورمز پہ، خصوصی بلوچستان کے اور انڈیا کے حوالے سے، وہ اسی حکومت نے کی۔ ٹھیک ہے، اچھا جنرل امجد شعیب صاحب، آپ بھی بڑے کئی دفعہ اس ڈوزیئر کی بات کرتے رہے اور آپ نے بھی یہ بار بار پلیڈ کیا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل فورمز پہ بھارتی خفیہ ایجنسی کی جو پاکستان میں سازشیں ان کو بے نقاب کرے،
تو اب اگر پاکستان یہ کرتا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری سب پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو کرنا چاہیے وہ کیا نہیں ہے. جب یہ پکڑا گیا تھا یا پکڑا گیا تو ابھی آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ بڑا ضروری تھا کہ ہم فوری طور پہ اپنے جتنے بھی یہاں پہ باہر کے ایمبیسڈرز ہیں ان کو فورن آفس میں مدعو کر کے تو ان کو بریفنگ دیتے تاکہ وہ اپنی اپنی حکومتوں کو لکھ کے بھیجتے پیچھے کہ کیا صورتحال ہے یہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اسی کیمپین کو لے کے آگے چلیں, آپ کے ڈیلیگیشن وغیرہ جائیں, کیونکہ یہ ایک بڑی ایسی سچویشن ہے جہاں ان کے لیڈرز کے اپنے اعترافی بیانات موجود ہیں کہ کب سے یہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں, اس کھیل پہ, اور ان کے لیڈرز کی دھمکیاں, اور پھر اب وہ زمین پہ حقائق سامنے آ گئے. تو اگر اس موقع کو ہم خود فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے, اگر ہم اس طرح کی بھاگ دوڑ نہیں کریں گے جو کرنی چاہیے, تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ریئیکشن کیا ہوگا, وہ جیسے ہوتا ہے پھر وہی ہوگا کہ اس کا کچھ آپ کو کوئی خاص خاطر خواہ رسپانس نہیں ملے گی. دوسری چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں مثال کے طور پہ امریکہ لے لیں, نیٹو لے لیں, یہاں پہ سارے موجود تھے افغانستان میں, ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا. اور خود وہ چک ہیگل کی بھی سٹیٹمنٹ آپ نے ایک دفعہ یہاں چلائی اور وہ نیٹ پہ موجود ہے. تو یہ کہنا کہ ڈوزیئر دیے یا ان کو پتہ سارا کچھ ہے, سو ان سے ویسے بھی توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کو کوئی رسپانس, کیونکہ جو سیاست ہے مغربی دنیا کی وہ مفادات پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے, انصاف نام کی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر خود آپ بھی مدعی بھی سست ہو جائے تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ پھر یہ بات تو, یہ اتنا بڑا ثبوت آیا ہوا آپ کے ہاتھ میں, یہ اگر ہاتھ سے یوں چلے جائے تو میں سمجھتا ہوں قوموں کو بار بار موقع نہیں ملتے. اس میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا جی. میرے خیال میں یہ انالیسس فیئر نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب سکینڈل پھٹا, میں نے پہلے ہی بتایا کہ گورنمنٹ ولنگنس کا کوئی ایشو نہیں ہے. پہلے ہی انٹرنیشنل فورا پہ گئے ہوئے ہیں, جو کچھ ایویڈنس تھی وہ پریزنٹ کرتے رہے, لیکن اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی. کل کے اخبار میں یہ 13 گرفتاریاں ہوئی ہیں اور یہ چیزیں کنفرم ہوئی, کنفیشنل سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ آیا ہے. اس سے پہلے ایلیگیشنز تھیں, تو مفروضوں کی بنیاد پر نہیں ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے. جب یہ کنفرم ہوگی بات, تو آپ نے دیکھا آج آپ کی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے اور گورنمنٹ ہر اینڈ تک جائے گی. آج کی پریس کانفرنس کی ٹائمنگ کے حوالے سے میں علی محمد خان صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج پاکستان کی ایک انویسٹیگیشن ٹیم پٹھان کوٹ گئی اور اس نے وہاں پر جو ایک حملہ ہوا تھا, بھارت نے الزام لگایا تھا کہ پاکستان کے کچھ نان سٹیٹ ایکٹرز انوالو ہیں, تو پاکستان کی ٹیم وہاں پر گئی انویسٹیگیشن کے لیے. یاد رہے کہ اس میں پاکستان کے نان سٹیٹ ایکٹرز انوالو تھے, لیکن آج پاکستان میں پریس کانفرنس ہوئی, اس میں فوج کے ترجمان نے اور سیویلین حکومت کے ترجمان نے بیٹھ کر تو بھارت کے ایک سٹیٹ ایکٹرز کو بے نقاب کیا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ ایک طرف نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں, دوسری طرف ایک سٹیٹ ایکٹر انوالو ہو گیا, تو کس کا کیس زیادہ مضبوط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. دیکھیں, سب سے پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی لیڈرز جو ہمارے ہیں وہ ہمیشہ اپولوجیٹک رہتے ہیں. ہندوستان کا جب بھی نام آتا ہے تو مجھے نہیں پتا کیوں ان کا رویہ معذرت خواہانہ ہوتا ہے. ہمیشہ بات ہوتی ہے ہمسایہ ملک اور اس طرح کے کوئی الفاظ یوز ہوتے ہیں. وہاں پہ جب کچھ ہوتا ہے تو ڈائریکٹلی وہ بلیم کرتے ہیں پاکستان کو. کل کے میاں نواز شریف صاحب کی سپیچ میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 3-4 چیزوں کو میاں صاحب ٹچ کریں گے. ایک تو جو پنجاب میں آپریشن چیف آرمی سٹاف صاحب نے شروع کیا ہے اس کو وہ اون کریں گے, اس کا ذکر نہ کر کے انہوں نے اس کو ڈس اون کیا ہے. دوسرا یہ یادو جو ہے یہ تو کافی دن ہو گئے پکڑا گیا ہے, میاں صاحب نے کل اس پہ بھی کوئی بات نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سچویشن پہ بھی جب پاکستان کا یہ جو مسئلہ ہوا ہندوستان اور پاکستان کا پٹھان کوٹ والا, نواز شریف صاحب سری لنکا میں تھے, وہاں سے نریندر مودی سے گفتگو ہوئی ان کی. کیا وجہ ہے کہ اس بات پہ ان کی گفتگو نہیں ہو سکی؟ آپ اس سچویشن کو ریورس کریں. اگر کوئی پاکستان کا نیوی کا ISI کا یا آرمی کا ان سروس بندہ ادھر پکڑ لیا جاتا, آج پوری دنیا میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو چکا ہوتا. لیکن ہم اس بات کا کیا گلہ کریں؟ دیکھیں, وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کو برملا کہا کہ یہ دہشت گرد ملک ہے, ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگلہ دیش جا کر شیخ حسینہ واجد سے 71 میں ہندوستان کا پاکستان کو توڑنے میں کردار پہ سوینیر لیا. ہم نے کوئی ڈپلومیٹک لیول پہ کوئی احتجاج نہیں کیا.
شرم الشیخ میں سابق پاکستانی وزیر اعظم گیلانی صاحب نے ڈوسر دیا تھا ڈاکٹر منموہن سنگھ کو. وہ ڈوسر آج تک ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے, اس پہ کوئی کام میاں نواز شریف صاحب نے نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ صرف اب جو پنجاب کا جو لاہور کا واقعہ ہوا ہے جس پہ ہم سب کے دل انتہائی دکھی ہیں, اس کو اس تناظر میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ نے اس کو دہشت گرد کو پکڑا ہے تو اس کے فوری طور پہ یہ اچانک ریئیکشن ہوتا ہے. اس سے پہلے جو آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا اس کے بھی ڈانڈے افغانستان کے ذریعے جا کے ادھر این ڈی ایس اور پھر جا کے ادھر را سے ملنے کی باتیں ہوتی تھیں, لیکن چارسدہ پہ بھی اٹیک ہوتا ہے. ادھر میں پشاور میں ہوں آج لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, دیکھیں دہشت گردی کی جنگ ہے تو ہمیں پورے پاکستان کو اون کرنا ہوگا. آج پختون یہاں پہ آواز اٹھا رہے ہیں. تحریک انصاف نے کبھی کسی ایک لسانیت کی سیاست نہیں کی, ہم تو مرکز کی بات کرتے ہیں, لیکن پختون یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ چارسدے پہ نواز شریف صاحب نہ چارسدے آج تک نہیں آئے, وہاں پہ بچوں کے سر گولیاں مار مار کے چھلنی کیے گئے. ٹھیک ہے. جب آپ فرق کریں گے, جب تفریق کریں گے تو غیروں کو کام کرنے کا موقع ملے گا. ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی, اس کا جواب لے لیں, یہاں تو انہی کا پروگرام کر لیں جی, ہمیں بھی موقع دے دیں, اس کا جواب دے دیں. میں آپ سیریس کرنا چاہتا ہوں. میں بات ختم کر رہا ہوں. جی کر لیں. میں بات ختم کر رہا ہوں. جس طرح جو اے پی ایس کا یا چارسدے کا واقعہ ہوا جس کے ڈانڈے افغانستان جاتے تھے کہ بھئی ہندوستان نے وہاں اپنے جو ان کے ایک لحاظ سے بیس کیمپس بنائے ہوئے, جو ان کے وہاں پہ ایمبیسیز ہیں چھوٹے چھوٹے, اسی طرح یہ جو یادو پکڑا گیا ہے وہ جا کے وہاں پہ بات ہوتی ہے چابہار میں جہاں سے وہ بھیجا گیا. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ایران سے بھی بات کرنی چاہیے. تو ایران سے بات کی ہے, استعمال ہو رہی ہے, آرمی چیف نے بات کی ہے ایران سے. جی اس پہ اب مجھے اس بات کی آرمی چیف نہیں, وزیر اعظم آپ ان کو سن لیں جی پہلے یا پھر باری دے دیں. مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہو رہی ہے, پتہ نہیں یہ وہی پی ٹی آئی ہے جو بات کر رہی ہے, اپنے پارٹی کا ویو دے رہے ہیں, ذاتی ویو دے رہے ہیں, کیونکہ ان کے لیڈر تو کہہ رہے تھے کہ طالبان کا دفتر کھولنا ہے ہم نے اور ان کے ساتھ مذاکرات کرنے, اور وہ اصل پاکستانی وہ ہیں. اور جہاں تک کہ انڈیا کی بڑی بڑی باتیں کریں, وہ ان کی تو تجویز تھی کہ جوائنٹ نیوکلیئر پروگرام فیسلٹی بنائی جائے انڈیا پاکستان کے بارڈر کے اوپر اور وہ جوائنٹلی مینج کیا جائے. ان کی پاکستان نیشنل اسمبلی کی فورن افیئرز کی سٹینڈنگ کمیٹی میں ان کی ممبر شرین مزاری صاحبہ کا آن ریکارڈ پرپوزل ہے کہ نیوکلیئر کے جو کنٹرول ہے وہ جوائنٹ انڈیا کے ساتھ بنایا جائے. ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اس بات کو, ہم نے وہ اپوز کیا. یہ کرکٹ کی طرح رنگ بدل رہے ہیں, کبھی کچھ بات کبھی وہ, تو ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں, کس جماعت سے ہیں یہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے جنرل صاحب, اس میں اب یہ ایک ایسا موقع ہے, جواب دے دیجیے, کیسا موقع ہے میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے. ایک منٹ, میرا ہندوستان ہمیں علی محمد خان صاحب, ہمیں کفن علی محمد خان صاحب شاؤٹنگ میچ نہ بنائے, اس کو کسی بات کا میرے جواب نہیں دیا انہوں نے. میں یہاں پر آپ کا جواب دینے آیا نہیں ہوں. علی محمد خان آپ کو ہیڈ ماسٹر نہیں ہے, اس کو شاؤٹنگ میچ نہ بنائیں. آپ جو کچھ طوطے کی طرح رٹ کے ہیں نا, ہمیں سارا پتا ہے. ایک دشمن ملک کا افسر پکڑا گیا اور اس پہ بجائے کہ قوم کو آپ لوگ متحد کریں, آپ آپس میں لڑ رہے ہیں یار دونوں, کچھ تو خدا کا خوف کریں. اس سے پوچھیں دانیال عزیز سے, میں پوچھ رہا ہوں میرے ملک کا وزیر اعظم سوال پوچھنے کی ہمت کیوں نہیں کر سکتا ان سے؟ جی اس کا جواب دے دیں. جی جواب ان کو بولے کہ جو کچھ یہ رٹ کے آیا نا ہمیں بڑی اچھی طرح پتا ہے. انہوں نے میرے سوال کا کوئی جواب دیا؟ اچھا انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا, ان کو بولے پہلے میرے سوال کا جواب دے. جس کے ساتھ ہوتا ہوں مرتے دم تک اسی کے ساتھ ہوں. جنرل صاحب یہ سیاستدان اگر نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ بھی اس طرح کوئی ایسے نہیں ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف یہاں پیچھے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی نمٹنے کی ضرورت ہے. کلبھوشن یادو کی سازشیں پوری قوم کے سامنے آپ کنٹرول کریں, اپنی باری سے بات کریں سارے. تو جنرل صاحب یہ کیا یہ طریقہ ہے پاکستان کو چلانے کا؟ نہیں, باصورت ہمیں میرا خیال ہے کہ اس وقت انڈرسٹینڈنگ دکھانی چاہیے, اور میں دانیال سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو بھی ٹھنڈے دل سے یہ باتیں غور کرنی چاہیے. اس کی بڑی وجہ, بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں, اور حکومت کے معاملات کے اوپر تنقید کرنا حکومت کی درستگی کے لیے. اگر آج ایسے پہلو سامنے آ رہے ہیں جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو یہ ایکشن درست نہیں کرنے کیے اور درست کرنے چاہیے, تو بھلے آپ نہ ایگری کریں, لیکن اس کو ایک ہیلپ سمجھیں کہ آپ کے لیے ایک راستہ بنایا جا رہا ہے. میں اس وقت پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو پچھلا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب اپنے ملک کی انڈیا کے معاملے میں اپنی آواز اتنی ایفیکٹولی نہیں اٹھا سکے جتنا کہ ہم توقع کرتے ہیں, یہ قوم توقع کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک گلہ شکوہ ضرور موجود ہے, کیونکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے تعلقات کی خواہش کرتے ہوئے بہت آگے نکل گئے تھے.
کیونکہ اچھے تعلقات جو ہیں وہ یک طرفہ طور پہ یہ بڑھانے کے لیکن آج پرویز رشید صاحب تو موجود تھے نا عاصم باجوہ صاحب کے ساتھ؟ موجود تھے، لیکن بہت سارے سوالات جو لوگ کر رہے تھے ان کے پرویز رشید صاحب کے پاس تھا جواب وہ سوال ہو رہے تھے پنجاب کے آپریشن کے بارے میں، تو میرے خیال اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ میں صرف اس میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں میاں صاحب کو اور حکومت کو، میاں صاحب کیا حکومت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ذاتی تعلقات اپنی جگہ پہ یا ہماری خواہش اپنی جگہ پہ کہ اچھے تعلقات ہوں، لیکن ہمیں دوسرے کی نیت پہلے پڑھنی چاہیے۔ ان کی نیت میں جس طرح کا فطور ہے وہ آپ کے ملک کو سالم نہیں رکھنا چاہتے۔ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں؟ آپ مہربانی کر کے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اسی طرح ان کو ڈیل کریں جس طرح کے وہ حقدار ہیں، جیسے ان کو جواب یہاں سے جانا چاہیے جی، اور اس کے لیے آپ کو ہمت اور جگرہ بنانا پڑے گا، بجائے اس کے کہ آپ اوائڈ کریں سچویشن کو۔ نہیں، یہ اگریسو ڈپلومیسی ہونی چاہیے جس کا کہ آپ ان کے گربان کو ہاتھ ڈالیں۔ میاں نواز شریف صاحب پورے پاکستان سے الیکٹ ہو کے پاکستان کے آئینی پرائم منسٹر ہیں، جی پتہ ہی ان کو کیا سمجھنا ہے نہیں سمجھنا وہ بہت بہتر جانتے ہیں، کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو اچھی طرح پروموٹ بھی کرنا جانتے ہیں، ڈیفینڈ بھی کرنا جانتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں بتایا انہوں نے کیا بھی ہے جہاں پر ضرورت تھی۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ آئے ہیں سامنے، ان کو بھی آپ نے آج دیکھا، جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے، کسی قسم کی جو لچک کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو صاف بتایا کہ ڈوسیئر جو ہے یو این سے آگے کون سا ادارہ ہے جی انٹرنیشنل، امریکہ سے آگے کون سی ملاقاتیں ہونی ہیں؟ جو لوگ یہاں پر پاکستان میں آتے ہیں، کبھی ہمیں فرینچ، کبھی ملٹری، کبھی یو ایس ملٹری، کبھی کون سی ملٹری، وہاں پر بھی سارا یہی جو بات ہے جو کی جاتی ہے، وہ پنڈی میں بھی ملاقاتیں کرتے ہیں، یہاں پر بھی ملاقاتیں، وہاں بھی بات ساری ہونی چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا بیلنس رکھیں، اتنا نہ جائیں کہ سمجھے کہ جو بالکل ہی ایک کھلا ہاتھ دیا ہوتا ہے، it's nothing of the sort. I deny that categorically اور میں strong مذمت کرتا ہوں اس بات۔ ٹھیک ہے، میں 2 چیزیں آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ آپ اس کو جا کے ویریفائی کریں، اور اس کا میں اکیلا نہیں کہہ رہا، آج بہت زیادہ اس کے اوپر رپورٹس ہیں اور میڈیا میں تو بہت دکھایا بھی گیا ہے۔ رمضان شوگر مل میں 40 لوگ بغیر سیکیورٹی کلیئرنس کے انڈیا سے لا کے رکھے گئے ہیں۔ اچھا، ان کے نام دکھائے گئے ہیں، ان کی لسٹ، ان کے پاسپورٹ نمبر موجود ہیں۔ جب یہ ویزے دیے گئے اور یہاں پہ لمبے قیام کا انہوں نے رکھنا تھا، ان کی کیوں نہیں انٹیلیجنس کلیئرنس کروائی گئی؟ دوسری چیز جو میں بتا رہا ہوں، یہاں یہ بھی رپورٹس موجود ہیں کہ جو میاں صاحب کو ذاتی طور پہ جنڈال یا اس طرح کے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، وہ وہاں سے را سے بریفنگ لے کے آتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ پرائیویٹ گفتگو میں۔ اب پرائم منسٹر صاحب کو یہ نہ پتا ہو کہ بھی یہ اپنے کسی مقصد کے لیے بیٹھا ہوا ہے یا کیا، وہ صرف اس نقطہ نگاہ سے سوچیں۔ یہ میٹنگز جو ہیں یہ ساری آفیشیل طریقے سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ گھروں لیکن جنرل صاحب، انڈیا کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے اس کو ڈیل تو آپ کا ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کر رہا ہے نا؟ وہ تو کر رہے ہیں نا آفیشیلی یہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ تو آفیشیلی کر رہا ہے، لیکن دوسرے، اور وہ ریٹائرڈ جنرل جو ہے ہی از پارٹ آف دا گورنمنٹ، ٹھیک ہے، میں تو اس کو یہی کہوں گا۔ لیکن دوسری طرف چیز یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کوئی ہو، اگر وہ کوئی چیز ڈائیولج کرے تو کیا اس کو معافی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، معافی تو کسی کو بھی نہیں ہو سکتی نا، بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں ملک کے سیکیورٹی کے معاملات ہیں۔ اگر تو رمضان شوگر مل کے حوالے سے ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ان کو ضرور اس کی کاروائی کرنی چاہیے، جا کے تھانے میں درخواست دیں۔ یہ اس طرح پرائم منسٹر کے اوپر یا ان کی فیملی کو ایلیگیشنز لگانا، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل کھوکھلی اور فضول بات ہے۔ دوسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں تک ان کے کوئی مہمان آئے ہیں شادی کے اوپر یا نہیں آئے ہیں، انہوں نے کیا ڈائیورج کیا نہیں کیا، اس کا ثبوت لائیں۔ ایسے بلا وجہ آپ ایلیگیشنز کا بھرمار لگائے جا رہے ہیں۔ اچھا، بڑے افسوسناک بات ہے یہ۔ اچھا، افسوسناک تو یہ ہے کہ آپ بغیر انٹیلیجنس کلیئرنس کے لوگوں کو لا رہے ہیں، تو وہ زیادہ افسوسناک ہے۔ یہ بتائیں کون سے بہت زیادہ افسوسناک کون سے آئینی تقاضے کے تحت کیا یہ جو آپ بتا رہے ہیں شک؟ جتنے انڈین، مطلب آپ کی مرضی تو نہیں نا چل رہی؟ انڈین کنٹریز سے ویزا ڈینائی ہوتا ہے۔ آپ کی دانیال صاحب، آپ کی پارٹی جو ہے جب حسین حقانی صاحب امریکہ میں سفیر تھے تو یہ الزام لگایا کرتی تھی نا کہ بغیر بالکل جی، زرداری صاحب کے گھر میں آ کے ٹھہرتے لوگوں کو ویزے دیے جاتے ہیں۔ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے لوگ جو ہے ان کو وہ کیس ٹرائی ہوا، اس کیس کے اوپر ایکشن ہوا، وہ کیس آج کدھر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، آج کدھر ہے وہ کیس؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر وہ کیا تھا کیس؟ اچھا چلے پھر وہ ٹھیک کیا ہے، تھا کیس؟ ویسے اس میں نواز شریف صاحب خود گئے تھے کورٹ نہیں میں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں تو پھر وہ کیس کدھر ہے؟ اچھا، اب اس میں ذرا آگے چلتے ہیں نا کہ یہ جو علی محمد خان صاحب نے بھی کہا کہ پنجاب میں آپریشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی، تو جو آج پریس کانفرنس تھی فوج کے ترجمان کی اور سیولین حکومت کے ترجمان کی مشترکہ پریس کانفرنس، اس میں فوج کے ترجمان نے کیا کہا ذرا سنیں۔ ملک کے ہر حصے میں شروع میں یہ ریزولو کیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ٹیررسٹ کے سلیپر سیلز، ہائیڈ آؤٹس، ان کے فیسیلیٹیٹرز، ابیٹرز، فائنینسیئرز جہاں بھی ہوں گے اور ٹیررسٹ جہاں بھی ہوں گے وہاں پر آپریشن ہوگا، irrespective of which part of the country it is۔
اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سلیپر سیل ملک میں کسی جگہ پر بھی، کسی کونے میں، کسی خطے میں، کسی صوبے میں ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کل دیکھا کہ جب یہ پرسوں رات سے پنجاب میں آپریشن ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو وہ آپریشن تو آلریڈی سٹارٹ ہو گئے ود اے لارجر اسکوپ۔ پرسوں 5 آپریشن ہوئے تھے۔ ابھی اس وقت جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی بھی راول پنڈی کے گرد و نواح میں اور ملتان میں اور کچھ اور علاقوں میں آپریشن اس وقت ہو رہے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز along with رینجرز اور آرمی کے ٹروپس وہ آپریشن ہو رہے ہیں۔ تو یہ جن آپریشنز کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ یہاں پہ ملتان میں بھی ہو رہے ہیں، راول پنڈی کے ارد گرد بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان کا آغاز جو ہے یہ جنوبی پنجاب کے اس علاقے سے کیا گیا ہے جس کو ہم ٹرائی بارڈر کہتے ہیں، جو کہ بلوچستان، سندھ اور پنجاب کا مشترکہ بارڈر ہے۔ اور اس علاقے میں یہ آپریشن کیوں ہو رہے ہیں، اگر ہم آپ کو اس کا نقشہ دکھائیں، اگر آپ سکرین پہ اس کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کشمور کا علاقہ ہے یہاں پہ 3 صوبوں کی سرحد اکٹھی ہوتی ہے، اور پنجاب کی طرف کچھ علاقے ہیں، صادق آباد، رحیم یار خان، راجن پور، مظفر گڑھ، اور اس طرف بلوچستان میں ڈیرہ بگٹی اور سوئی کے علاقے ہیں، اور سندھ کی طرف ابارو اور کشمور کے علاقے ہیں۔ تو کچھ اطلاعات ایسی تھیں، یہ کہا گیا جو فوجی قیادت ہے اس کی طرف سے سویلین حکومت کو بتایا گیا کہ بلوچستان سے BLA کے ٹیررسٹ جو ہیں وہ کاروائیاں کر کے جنوبی پنجاب میں آ کے وہ پناہ لیتے ہیں، اور اس طرف سے ڈیرہ اسماعیل کے راستے سے جو یہ جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں یہ قبائلی علاقوں سے کاروائیاں کر کے اور جنوبی پنجاب کے راستے سے یہ بھی یہاں پہ آ کے چھپتے ہیں، تو ان کے خلاف کاروائیوں کی ضرورت ہے، تو اس لیے یہاں پہ کاروائی ہو رہی ہے۔ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے آج بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سن لیں۔ پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ اگر یہ جنرلی پراپیگنڈا کرنے کی بجائے اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ آئے، وہ ہمیں بغیر بتائے جو ہے وہ ہمیں اس جگہ پہ لے جائے جس جگہ کے متعلق اس کا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی سیف ہیون ہے یا وہاں پہ کوئی نو گو ایریا ہے۔ پنجاب میں بعض لوگ ہیں وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ جی سیف ہیونز ہیں پنجاب میں۔ میں یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ تمام مدارس کی جیو ٹیکنگ کے بعد 532 مدارس کو جن کے متعلق کوئی کسی قسم کی وہ انفارمیشن تھی ان کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے ان کو سرچ کیا گیا، اور اس وقت بھی ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے نہ صرف ایک ایجنسی کا بلکہ تمام ایجنسیز کا جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا اس پہ بات کر لیتے ہیں جی، ہم جنوبی پنجاب میں چلتے ہیں، وہاں پہ خواجہ محمد نظام المحمود صاحب ہیں، رکن پنجاب اسمبلی ہیں لیکن ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام حامد بھائی۔ اچھا خواجہ صاحب، آج DG ISPR نے بتایا کہ پنجاب میں آپریشن شروع ہو چکے ہیں، فوج اور رینجرز آپریشن کر رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، آپ کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، کیا وہاں پہ کوئی نو گو ایریا ہے یا رانا ثناءاللہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا حامد میر صاحب کہ آپ نے مجھے شریک گفتگو کے اس اہم ایشو پر جی جہاں تک بات ہے جی آپریشن کی، آپریشن تو صرف ہمارے علاقے میں نہیں، ہر اس علاقے میں ہونا چاہیے جہاں پر ایسے شر پسند عناصر موجود ہیں، اور یہ شر پسند عناصر صرف ڈیرہ غازی خان میں موجود نہیں ہے جی، تو ہر علاقے میں، اس میں لاہور، فیصل آباد، اپر پنجاب کے بہت سے علاقے شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے علاقے میں کوئی نو گو ایریا ہے؟ نو گو ایریا ایسا تو ہے، ہم تو نہیں سمجھتے ایسا نو گو ایریا ہے جی اس علاقے میں، لیکن یہ کہ بہرحال جو افواج جس قسم کے اقدام کر رہی ہے تو ظاہر ہے کچھ علاقے میں کچھ ایسے معاملات ہوں گے۔ اچھا لیکن ہم علاقے میں رہتے ہیں جی، ہم نہیں سمجھتے کہ ایسے کوئی علاقے میں، لیکن یہ کہ ٹھیک ہے جی، یہ اگر ایسے لوگ جہاں بھی موجود ہوں ان کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے، صرف ڈیرہ غازی خان کے علاقوں کو اسپیسیفک پوائنٹ کر کے یا ایسی نہیں، میں صرف ڈیرہ غازی خان کی بات نہیں کر رہا، میں پورے جنوبی پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ سر پورے جنوبی پنجاب میں اگر یہ لوگ تو ابھی پورے پنجاب میں پھیلے، پورے پاکستان میں پھیلے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کے خلاف ہمیں آپریشن کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب خواجہ صاحب۔ دانیال صاحب کو ذرا ایکسپلین کریں گے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی گفتگو میں اور DG ISPR کی گفتگو میں تھوڑا فرق نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں جی DG ISPR نے آج بہت ہی اچھا کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری قوم کے سامنے عیاں کر دیا۔ اگر آپ نے ان کا کلپ جو ابھی دکھایا ہے اس میں آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پرمیشن ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تاثر ایک گروہ ہے اینکروں کا اور کچھ دوستوں کا جو کہ جان بوجھ کے ایک اس میں
सिविलियन और जो मिलिट्री साइड है उनको मुकाबल दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ तक कि एक मीटिंग जो है वो पूरी पी गए। कल रात एक निजी चैनल के ऊपर माफी मंगवाई मैंने एक एंकर से, और इस तरह और भी हैं जो बगले बजाते फिरते हैं, उल्टे सीधे मफरूजों के ऊपर जो है ना बातें करते हैं। अब उनके लिए ये अच्छा सबक मिलना चाहिए उनको कि डीजी ISPR साहब ने खुद बता दिया कि हमें परमिशन मिली है, तो ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत जी उन्होंने कहा आप दोबारा दिखा दें बेशक, ठीक है जी। सो ये परमिशन के तहत हो रहा है, तो इसको ये तासुर देना कि जी इसमें कोई है ही नहीं है जी, पता नहीं हुकूमत क्या करी, ये मैं समझता हूँ बड़ी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह बात है। ये पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान एक निजाम के तहत चलता है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। और वो आज DG ISPR ने तस्दीक भी कर दिया। ये मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ, लेकिन और काइंडली उनके लिए मैं आपके प्रोग्राम के जरिए नाजरीन के लिए एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। आपको पता है कि ये जो अटैक हुआ है लाहौर में, इसकी किसने भला जिम्मेदारी कबूल की है? जमातुल अहरार ने। और आपको पता है कि अगस्त की 16 तारीख को जो होम मिनिस्टर था पंजाब का खानजादा साहब, उसको किसने मारा था 2015 में? इसी जमात ने। हाँ। और आपको पता है कि वाघा बॉर्डर के ऊपर अटैक किसने किया था? वो भी इसी ने किया था। आपको पता है मलाला के ऊपर किसने अटैक किया था? मैं आपको गिनवाता चलूं। आपको पता है कि पिंडी के अंदर जो शिया थे उनके ऊपर किसने अटैक किया था? ये सब एहसान उल एहसान ने पिछले 4-5 बरस से इस्लामाबाद की एफएड कचहरी में भी किया, ये किए जा रहे हैं और ओनरशिप लिए जा रहे हैं। अभी भी उन्होंने तस्वीर दिखाई है बॉम्बर की। सो ये कहना कि जनाब ये पंजाब में कोई सुखम रह गया था जिसकी वजह से जो है ना ये नुकसान हुआ है, ये तबसरा कर रहे हैं कुछ एंकर, पता नहीं कहां से ये बगल बजाते हैं, उनको फैक्ट्स का पता ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है उनका हिस्ट्री के साथ। सो मैं समझता हूं कि ये मौका है जबकि हम लाशें उठा रहे हैं, एक अफसुर्दा पूरा मुल्क है इस मामले में, एक जंग की कैफियत में है। इस तरह का इंतशार फैलाना, इस तरह का मुकाबला बनाने की कोशिश करना, इस तरह की घटिया बातों पे उतरना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जुल्म है जर्नलिज्म के साथ और इस मुल्क के साथ भी। और असल में वो मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो कि ये एक दूसरे के आपस में जो है ना एक टकराव पैदा करने की कोशिश। जर्नलिस्ट ने ये बात की है वैसे? जी बिल्कुल की। उन्होंने कहा है कि आप एंकर और जर्नलिस्ट को मिक्स ना करें। उन्होंने ये कहा जी जो एंकर ही जर्नलिस्ट बनता है और क्या होता है? नहीं, बहुत से एंकर जर्नलिस्ट नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। ये फिर आपको पता होगा जी कुछ जो भी वो बगल बजाने वाला, बहुत से एंकर हैं, जर्नलिस्ट नहीं है भाई। जो भी वो बगल बजाने वाला ग्रुप है, कल रात को एक को पकड़ाया मैंने, उसने फिर माफी भी मांगी। उसने आप हैरान होंगे, उसने कहा कि PM हाउस ने ब्लफ मारा और नाम काट दिया, उसने तो फौज की भी तौहीन की है। अच्छा चले, तो इनको ये समझ नहीं आती। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के माहौल में काफ़ी टेंशन पाई जाती है। एक तरफ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो तैयार नजर आ रही हैं ऑपरेशन के लिए, और दूसरी तरफ जो मुजाहिरीन हैं वो भी अपनी जगह से हटने के लिए तैयार नहीं है। और सूरत हाल यह है कि आज हम एक भारतीय तकरीबकार जो है, जो एक मास्टरमाइंड था पाकिस्तान में दहशतगर्दी का, उसके इतराफात पर बात करें, जिसने ये पूरी कौम को बताया कि पाकिस्तान में बेयकीनी और इंतशार फैलाने के लिए पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं यहाँ पे लोगों को इस्तेमाल भी कर रहे हैं और पैसा भी फैला रहे हैं। तो इस सूरत हाल में इस्लामाबाद में गैर यकीनी सूरत हाल जो है ये हमें ये सोचने की दावत दे रही है कि हमें क्या इस किस्म की कार्रवाइयाँ करके और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की फिजा फैला के पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ मजबूत करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। लेकिन दानियाल अजीज साहब जो हैं वो कुछ वक्फे से पहले वाली जो गुफ्तगू है उसमें कुछ बात मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ जी कि ये पाकिस्तान ने पूरा एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने स्पीयर हेड करके एक पूरी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें ये फैसला हुआ एपेक्स कमेटीज बनाने का। उन एपेक्स कमेटीज में जो मुख्तलिफ सिविलियन और मिलिट्री हैं उनको इस थ्रेट को सामना करने के लिए एक पूरा मजबूत निज़ाम बनाया गया, उनको बाकायदा बाइख्तियार बनाया गया। और उसके तहत ये जो आम बात की जा रही है जानबूझ के एक इंतशार फैलाने के लिए कि जैसे कि पंजाब में ऑपरेशन नहीं चल रहा। हामिद साहब, मैं आपके नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि पंजाब में अगर आप बाकी 3 सूबों के जितने भी ऑपरेशन की वजह से एक्टिविटीज हुई हैं उनको जमा भी कर लें तो पंजाब में ज्यादा अरेस्ट हुए, ज्यादा अकाउंट्स बंद हुए, ज्यादा कॉमिंग ऑपरेशन हुए, ज्यादा लाउड स्पीकर, ज्यादा हेड स्पीच प्रिंटर बंद हुए। मेरी भी सुन लेना जी, सवाल तो सुन लेना जी। जिस तरह सिंध हुकूमत रिक्विजिट करती है रेंजर्स के लिए जी, क्या पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स को रिक्विजिट किया? उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं, नहीं किया ना अभी तक। मैं आपको अर्ज करता हूं, सुन लें एक मिनट के लिए, ये बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया। इसमें आर्टिकल 245 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 147 है, आर्टिकल 149 है जो गवर्न करते हैं, ठीक है जी। उसमें जहां पर एपेक्स कमेटी और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो एक अरेंजमेंट के तहत जहां पर एक फिल फॉर रिस्पांस करना होता है, रात के 2:30 बजे 3 बजे कुछ करना होता है, तो वो एक निजाम उन्होंने बनाया हुआ है कि एक्शन हो सकता है। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं जो मुल्तान और टेक्सला में ऑपरेशन हुआ है उसमें पंजाब पुलिस भी साथ थी, रेंजर भी थी, इंटेलिजेंस एजेंसी। जी जनरल साहब जी, मैं बस जल्दी आपको 2 बातें अर्ज करना चाहूँ। देखिए, हमें इस हकीकत से इनकार नहीं करना चाहिए
کہ جو سیکٹیرین ٹیررزم ہے وہ جھنگ اور یہ اس علاقے سے ساؤتھ پنجاب کے ملتان اور جھنگ کے علاقے سے اٹھا اور رحیم یار خان تک اس کے ٹینٹیکل سے. اسی طرح پنجابی طالبان, اسی طرح وہ مسعود اظہر کا محکمہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سارے بہاولپور اور اس علاقے میں موجود تھے. ڈیرہ غازی خان سے ہم نے امپورٹ کیا, مولانا عزیز ادھر موجود ہیں ڈیرہ غازی خان کے, اور اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان سے کئی سوئسائڈ بامبر نکل چکے ہیں. سر یہ رجحان کا علاقے سے ہیں کون؟ مولانا عزیز صاحب کے جو والد مولانا عبداللہ صاحب یہ رجحان سے آئے, لیکن ڈیرہ غازی خان ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ بھی بعد میں جا کے انہوں نے دفن شمن لوگ ادھر کیے تھے. اچھا, کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ یہ موجود تھی پرابلم, اور یہی بارڈر کے ایریا رحیم یار خان اور ہمارا یہ پنجاب کا علاقہ جہاں سے را کی انکشن جو ہے وہ نسبتاً آسان تھی اور ہوتی رہی ہے. میں یہ بلیو نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی اتنے بڑے رینک کا وہ صرف بلوچستان اور وہ کنٹرول کر رہا تھا کراچی, اور پنجاب اور انٹیریئر سندھ میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے را کا. یہ یہاں پہ اندر نیٹ ورک لازمن ہوں گے, اور اتنی بڑی جو وہاں پہ وارداتیں ہوتی نہیں ہیں. سو میرا اپنا اندازہ ہے کہ 10 کروڑ کے صوبے میں ہم نے اس طرح کنسرٹڈ آپریشن نہیں کیا جس طرح کراچی میں آپ نے کومبنگ کی ہے. سو اس وجہ سے انگلیاں اٹھتی رہی ہیں, یہ لوگ بہت مطالبہ کرتے رہے ہیں. اگر آج آپ نے آپریشن شروع کر دیا, لیٹ سے ہی لیکن چلیں, خوش آئیں. باقی رہی بات یہ کہ آپ اگر یہ کہیں کہ جی آپریشن فوج نے شروع کر دیا اس نے, تو وہ میرے لیے میٹیریل ہے اس لحاظ سے کہ الٹیمیٹلی ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں یہی ہے کہ آپ آپریشن کو کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے. اچھا علی محمد خان صاحب, آپ سن رہے ہیں ساری باتیں؟ جی جی بالکل. اچھا, اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ایک طرف تو یہ ہم پوری قوم متحد ہو کے یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ عالمی سطح پر بھارت کی جو پاکستان دشمن سرگرمیاں ان کو بے نقاب کرے, لیکن دوسری طرف یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے چند ہزار مظاہرین ہیں اور حکومت ان کے ساتھ الجھی ہوئی ہے, اور وزیراعظم نے اپنا دورہ امریکہ بھی ملتوی کر دیا ہے. ان مظاہرین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ان کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے یا ان کو اسی طرح یہاں پہ بیٹھے رہنے دینا چاہیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, کل سننے میں یہ آیا کہ چودھری نثار علی خان صاحب بہت برہم تھے کہ یہاں پہ پہنچے کیوں. جی, تو اس میں برہمگی کی کیا بات ہے؟ آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ کس پہ غصہ ہو رہے ہیں؟ اپنے آپ پہ غصہ ہو رہے ہیں, آپ استعفیٰ دیں. پھر دیکھیں, پہلے تو آپ کو ان کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ پہنچنے کے لیے. اگر آپ کو کوئی رپورٹس تھی کہ یہاں کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینا ہے, اگر آپ نہیں روک سکے اور پہنچ گئے یہاں پہ, تو اب تو آپ نے اس کو پیسفلی ڈسپرس کرنا ہے. اب اس کی رپورٹس نہیں آ رہی کہ ایکچولی ڈیمانڈز کیا ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ہائی آفیشلز جو کہ منسٹر لیول کے ایسے جو رسپانسبل لوگ ہوں جن کی بات پہ یہ لوگ اعتماد کر سکیں, میں سمجھتا ہوں ان کو آ کے بات کرنی چاہیے, کیونکہ کافی دن ہو گئے ان کو, کوئی تیسرا دن ہے شاید کہ یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فورس تو یوز نہیں کرنی چاہیے, پیسفلی اس کو کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ یہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اب دیکھیں جس طرح تحریک انصاف آئی تھی یہاں پہ دھرنے کے لیے, سارا پہلے سے پلان تھا, ان کو پتا تھا. ہم ادھر آئے, وہاں پہ بیٹھے, چودھری نثار صاحب جو تھے وہ رابطے میں تھے, انہوں نے اجازت دی ایک وقت کہ آپ آگے ہیں, لیکن یہ تو بیسیکلی پلانڈ ہی نہیں تھا, سارا وہاں پہ دعا ہو رہی تھی. تو یہاں پہ کوسچن مارکس اٹھتے ہیں حکومت کی انٹیلیجنس نیٹ ورک پہ کہ آپ کی اگر اسلام آباد کی ریڈ زون کو آپ سیف نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے ذہنی طور پہ. یہ بہت بڑا کوسچن ہے, یہ بہت بڑا کوسچن. اور دوسرا ایک اور ضمنی بات, حامد میر صاحب اگر آپ اجازت دیں. جی جی بالکل بالکل. اور اگر اس شرط پہ کہ میرے بھائی دانیال صاحب غصہ نہ کریں. نہیں میں ہم اگر بات کرتے ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم ہمارے دشمن نہیں ہیں, نون لیگ ہماری دشمن نہیں ہے, لیکن آپ پلیز سمجھیے اپوزیشن میں بیٹھ کے ہم نے کچھ باتیں کرنی ہوں گی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل دیکھیں, کل جو یہ بات ہوئی کہ آرمی چیف صاحب نے ایک ہائی لیول کی 1 یا 2 میٹنگز کی اور انہوں نے کہا کہ کام آگے بڑھے. اب کس نے آرڈر کیا؟ آرمی چیف نے کیا, میاں صاحب نے کیا. جس طرح جنرل صاحب نے بات کی میرے لیے بھی irrelevant ہے کیونکہ ہم پاکستانی عوام اپنا تحفظ چاہتے ہیں. لیکن میرا صرف ایک سوال ہے, نیشنل ایکشن پلان بنا, آج نہیں بنا, سال پہلے بنا. اس میں یہ بات تھی کہ پنجاب میں رینجر آپریشن ہوگا, پنجاب میں آپریشن ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں, یہ آپریشن میں تیزی آئی, لیکن ہم ایز اے قوم کیوں ریئیکشنری ہیں؟
ہم پرو ایکٹیو کیوں نہیں؟ ہمیں گلشن اقبال میں اپنے ننھے بچوں کے جنازے اٹھنے کا کیوں انتظار تھا؟ یہ آپریشن اس سے پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ آرمی پبلک سکول میں جب اٹیک ہوا اس کے بعد ضرب عضب تیز ہوا، اس سے پہلے تیز کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا ایک ہم پہلے ہم دہشت گردوں سے ایک ٹھیک ہے، آپ نے بہت سے سوال کر دیے، ہم سب کے لیے ہے جی یہ آپ چھوٹا سا رسپانس کر میں بالکل یہ بتانا چاہتا ہوں جی، یہ کافی پچھلے تقریباً 8-9 ماہ سے ایک دیگ گرمائی جا رہی تھی کہ پنجاب کو پکڑنا ہے جی، پنجاب کا گلمہ پکڑنا ہے جی، پنجاب کی ایسی تیسی پھیرنی ہے جی، پنجاب میں کرپشن ہے، کبھی میٹرو کے حوالے سے، کبھی یہ اورنج لائن کے حوالے سے، کبھی نندی پور کے حوالے سے، وہ سارے آڈٹ کروائے گئے، ساری گرفتاریاں جو ہیں کروائی گئی، ان سے سارا انویسٹیگیشن میں کچھ بھی نہیں نکلا. پھر چلے گئے جناب 1997 میں یا 1993 میں جو کوئی سڑک بنی ہے اس کے اوپر کے جی کرپشن ہوئی، انٹرنیشنلی چلے گئے جناب کو گھروں کے. میری ایک منٹ سن لیں، اب وہ سارا کچھ بری طرح سے پنجاب میں تو آپریشن چل رہا ہے، کس نے کہا نہیں چل رہا؟ کون سا نیا آپریشن چلا پنجاب میں؟ اب وہ چیز اب ہضم نہیں ہو رہی ہے تو نئے نئے آوازیں کس رہے ہیں. اچھا یہ جو اب اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کی جو صورتحال ہے، میں ذرا آپ کو لیٹسٹ صورتحال بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو پولیس ہے اس کا مظاہرین کے ساتھ کیا رویہ اور صحافیوں کے ساتھ رویہ، یہ راجدہ شعیب آپ کو بتائیں گی. ریڈ زون سے ملحق تمام اہم سڑکیں بند، جگہ جگہ ناکے. اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ڈی چوک پر جاری دھرنے نے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیے. کافی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. وزیر داخلہ ہے یا حکومت ہے نا، کچھ بھی لوگوں کے اینڈ پہ کچھ نہیں کر رہے. لمبے روٹ مار کے آنا پڑتا ہے اور وہ اب پارا سے ہو کے آنا پڑتا ہے. آفس کے لوگ تھے اور ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی نگ پورے کرنے کے لیے. بلو ایریا میں موجود بینکوں اور دفاتر تک رسائی نہیں، یعنی منزل سامنے لیکن رستہ نہیں. ایمبیسی روڈ پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات ہے. بلو ایریا کی طرف جانے والی فضل حق روڈ پر بھی سیکیورٹی سخت ہے، لیکن جناح ایوینیو پر شہید ملت چوک سے ڈی چوک تک پولیس سرے سے ہی غائب. مظاہرین خود تو ڈی چوک میں چپس، برگر اور کافی کی دعوت اڑاتے رہے، لیکن کوریج کی کوشش کرنے والی میڈیا ٹیم کی تواضع لاٹھیوں سے کر ڈالی. خبر بنانے والوں پر ہجوم کا دھاوا، لیکن ریڈ زون اور املاک پر دھاوا بولنے والوں کے سامنے قانون بے بس. کیمرامین عبدالسلام سومرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. اچھا اب اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اس وقت سوشل میڈیا پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو مظاہرین ہیں، ان مظاہرین میں سے کچھ جو بارش لوگ ہیں ان کی گالیوں سے بھرپور کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ بہت ڈسکس ہو رہی ہیں. ہم اس میں جو زبان استعمال ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کو یہاں پلے نہیں کر سکتے، لیکن صرف آپ کو یہ بتا سکتے ہیں. تو دانیال عزیز صاحب، بھلے یہ لوگ گالیاں دیں جو بھی کریں، لیکن یہ تو آپ بھی ایگری کریں گے کہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں. چلیں بہت اگر ضرورت ہے تو آپ بھی ڈنڈا استعمال کر لیں، لیکن لاشیں یہاں نہیں گرنی چاہیے. اس میں جی دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو دھرنا 1 تھا، یہ تو دھرنا 2 ہے نا جی، اس کے اسکرپٹ سے کافی واقف ہے اور اس کے جو سارے بیک گراؤنڈ اور انڈر لائن فیکٹرز تھے وہ ساروں سے کافی واقف ہے. اب اسے ڈھسی ہوئی اور اس تجربے کو حاصل کیے ہوئے آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر صاحب نے اپنی سپیچ میں بھی کہا کہ انہوں نے انتہائی ایک نرمی کا مظاہرہ کیا اور اس کو ایک کمزوری میں نہ سمجھا جائے. اور ان کو جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ بڑی واضح ہے، اور ابھی بھی جو ایک آگ بھٹکانے کی ناکام کوشش رہی ابھی تک کہ ان کو ایک 500 لوگوں کو ماچس کی طور پر استعمال کیا جائے اور جگہ جگہ مظاہرے جو ہیں ان کو کامیاب بنایا جائے، چاہے وہ گجرانوالہ ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے فیصل آباد ہو. تو اس چیز کو پوری طرح نظر میں رکھے ہوئے تاکہ وہ پہلے والا اسکرپٹ جو ہے دوبارہ نہ قوم کو دیکھنا پڑے. جی جنرل امجد شعیب صاحب، آپ کے خیال میں ان سے کس طرح نمٹنا چاہیے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں ویپنز کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، فائر آرمز کا، اور پولیس کو آگے رکھ کے اس سے لاٹھی چارج کروائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ واٹر کیننز یوز کریں ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے. جب یہ بھاگیں تو ان کو سمالر پیکٹس میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جو سائیڈ لینز ہیں ان میں ان لوگوں کو دھکیلتے ہیں، جس سے یہ سائیڈ لینز میں ٹریپ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ دوبارہ مجمع کی شکل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر آپ وہ سائیڈ لینز کو پیچھے سے دوبارہ بند کر دیں. تو میں یہ کہوں گا کہ پولیس کو چاہیے کہ خاصی بارڈ وائر وغیرہ لگا کے تیار رکھیں. اگر ایک جگہ سے لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پولیس جو ہے اس مجمع کو فیض آباد سے اسلام آباد میں داخل ہونے سے نہیں روک سکی، ٹھیک ہے، اور پھر فوج کو طلب کیا گیا اسلام آباد. تو یہ پولیس جو ہے اس مجمع کو یہاں سے اسلام آباد سے باہر کیسے نکالے گی؟ نہیں، یہ باہر نکلیں گے اسی طرح
جب یہ سمالر پیکٹس میں تقسیم ہو جائیں گے. بڑا مجمع ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے اور وہ سمالر پیکٹس میں اسی طرح جائیں گے کہ جب آپ ان کے اوپر پانی پھینکیں گے اور ان کو گیس وغیرہ پھینکیں گے. موسم تو بڑا اسلام آباد میں خوشگوار ہے, تو اگر ان پہ پانی پھینکیں گے تو ان کو سردی تو نہیں لگے گی؟ نہیں, سردی نہیں لگے گی. یہ 3-4 دن سے نہائے نہیں ہے تو یہ خود بخود واٹر کینن کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے جیسے وہ. ہاں, تو یہ مقصد یہ کہ اس وقت ان کو ڈسپرس ہونا چاہیے اور اگلے دن بھی ہوئے پھر کٹھے ہو جاتے ہیں, اور ڈسپرسل کے بعد اگر وہ دوبارہ کٹھے ہو جائیں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ ان کو ڈسپرسل کے بعد ڈسپرسڈ ہی رہنا چاہیے سمالر پیکٹس میں, اور وہ سائیڈ لینز کے اندر ان کو ٹریک. اچھا, علی محمد خان صاحب آخر میں چھوٹا سا جواب دے دیں کہ جنرل امجد شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ فائر آرمز کا استعمال نہ کریں ان کے خلاف, لیکن واٹر کینن استعمال کیا جا سکتا ہے اور لاٹھی چارج بھی کیا جا سکتا ہے. آپ اتفاق کریں گے جنرل صاحب سے؟ میں تھوڑا سا جنرل صاحب سے ڈیفر کروں گا کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں. دیکھیں, پہلے آپ کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کو علم نہیں تھا اور ایڈمنسٹریشن کے علم میں لائے بغیر کوئی آ رہا ہے تو آپ کے پاس قانونی رائٹ ہے, آپ روک سکتے ہیں, آپ روکیں. آپ کوئی 5, 6, 7, 8, 10 کلومیٹر کے ایریا میں, وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے, لیاقت باغ کدھر ہے, نہیں روک سکے. اب میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے آپ اس کو پیسفلی حل کرنے کے لیے somebody from the government, چودھری نثار علی خان صاحب برائے کرم تشریف لے آئے بار, کیونکہ اس رات جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو 111 بریگیڈ نے کنٹرول سنبھال لیا, سب کچھ ہو گیا. nobody from the government was coming on media کہ قوم کو اعتماد میں لیا جائے. یہ وقت ہے کہ آپ سیاسی لوگ ہیں, آئیں ان سے بات کریں, بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کریں, پیسفلی ڈسپرس کرنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی رسپانسیبل آدمی گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا تو میں سمجھتا ہوں جب بات چلے گی تو اس کا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, دانیال عزیز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور امجد شعیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کلبھوشن یادیو کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ سے بات شروع ہوئی تھی. اس نے کہا کہ پاکستان میں ڈی سٹیبلائزیشن پھیلانے کے لیے, تخریب کاری کے لیے بھارت کی خفیہ ایجنسی را جو ہے یہاں پیسے بھی بانٹ رہی ہے, لوگوں کو اسلحہ بھی دے رہی ہے, ان میں پیسہ بھی تقسیم کر رہی ہے. اور بات ہماری ختم ہوئی ہے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو چند ہزار لوگ, بلکہ صرف 1000-1500 لوگ ہیں, تو ان کی وجہ سے بھی اسلام آباد یرغمال ہے, ڈی سٹیبلائزیشن ہے. تو میں تو آخر میں یہ جو مظاہرین ہیں اور ان کی جو لیڈرشپ ہے ان سے یہ اپیل کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کے لیے آپ خود ہی صورتحال کی نزاکت کا احساس کیجئے. آپ بھی مسلمان ہیں اور جو لوگ سیکورٹی فورسز کے اور پولیس کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, اور آپ بھی ایک جو مذہبی مسئلہ ہے اس کی بنیاد پہ سیاست کر رہے ہیں, لیکن آپ کے کچھ لیڈر جو ہیں اس کو جنگ بدر سے اور واقعہ کربلا سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں, جس کی کہ بہت سے علماء کرام نے مذمت کیا, وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی مسلمان کے ساتھ جنگ ہے, اور اس کو آپ کوئی مذہبی مسئلہ بنانے کی کوشش نہ کریں, صورتحال کی نزاکت کا احساس کریں. آپ سے گزارش ہے, پوری قوم آپ سے اپیل کرتی ہے کہ برائے مہربانی آپ اس جگہ سے رضاکارانہ طور پہ خود ہی ہٹ جائیں, تاکہ سیکورٹی فورسز بھی طاقت کا استعمال نہ کریں اور پاکستان پوری دنیا میں تماشا نہ بنے. اگر آج آپ لوگ یہاں سے ہٹ جائیں گے تو اس کو ہم آپ کی شکست نہیں کہیں گے, ہم اس پر آپ کو سلام پیش کریں گے, اور اگر آپ نہیں ہٹتے اور تماشا بنتا ہے تو پھر آپ بھی بدنام ہوں گے, پاکستان بھی بدنام ہوگا. آپ خود ہی انتخاب کر لیجئے, آپ نے پاکستان کو بدنام کرنا ہے یا پاکستان کی عزت کا خیال رکھنا ہے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.